डैश बोर्ड पे एक खाकी फूला हुआ लिफाफा रखा था। ड्राइविंग सीट पे बैठे सादी ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी और फिर पीछे देखा। इर्द गिर्द कोई नहीं था। तभी इसका मोबाइल बजा। इसने इसे सामने किया तो नीली रोशनी चेहरे पे पड़ने लगी। ब्लॉक्ड नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। सादी ने उठाकर एहतियात से हेलो कहा। फिर दूसरी जानिब से आवाज़ सुनकर जैसे आसाब ढीले पड़ गए। जी बॉस, कैसी रही कॉन्फ्रेंस? तुमने एक बहुत अच्छी चीज़ मिस की है। इससे ज़्यादा अहम कुछ नहीं होना चाहिए था तुम्हारे लिए। फ़ोन में से हल्की सी नस्वानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। सादी का चेहरा तारीकी में नीम वाज़े था। इसने ज़ख्मी सा मुस्कुराते फिर पीछे देखा। कुछ बहुत अहम था यहाँ। खैर, कॉन्फ्रेंस का सुनाएं। तुम जानते हो, आधा वक्त तो इनको ये वाजे करने में गुजर जाता है कि ठीक है, हमारा कोयला एंथ्रासाइट नहीं है, मगर हम कह भी नहीं रहे कि वो एंथ्रासाइट है। मैं मान रही हूँ कि वो लिग्नाइट है और हमारे इलाके में सदियों से दबे फॉसिल्स इससे बेहतर कोयले में तब्दील नहीं हो सकते। वैसे भी, और अगर, वो रवानी से बोलते हुए रुकी। पता है सादी, आज मुझसे किसी ने वारिस के केस के बारे में पूछा। इसका क्या बना? फारिस को सज़ा हो गई? मैंने तो इतने अरसे से तुमसे पूछा ही नहीं। आप इतनी बहादुर नहीं हैं कि इस केस को फॉलो अप करें, सो मुझ पे छोड़ दें। मगर जो भी बना होगा केस का मैं ख़ुद देख लूँगा खाला। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मामू को मारने के बाद इनके लैपटॉप और फाइल्स को जिसने भी चुराया था, मैं वो आपको वापस ला के दूँगा। बस मैं इस बंदे के लैपटॉप तक पहुँच जाऊँ एक दफ़ा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मामू को क्यों कत्ल किया गया। कौन, किसकी बात कर रहे हो? एक इल्ज़ाम ने फारिस काजी की ज़िंदगी के 4 साल ले लिए। मैं बिना सबूत किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। सबूत के बाद बताऊंगा। इतने साल हो गए सादी, क्यों पड़े हो इस केस के पीछे? ख़त्म करो, अल्लाह के हवाले करके छोड़ दो। कैसे छोड़ूं? मेरे ख़ानदान के 2 लोग मारे गए, मेरी फूफो की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो कत्ल को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है, कसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है और मेरे ख़ानदान के बाकी लोगों की ज़िंदगी कसास में ही है। मैं तो बराबर का बदला लूँगा। जिसने ये किया है वो जान से जाएगा। बस, अच्छा, मुझे जाना है, बाय। एकदम से इसने फ़ोन बंद किया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर एक फरबही माइल उधेड़ उम्र शख्स अंदर बैठ रहा था। सादी खामोशी और संजीदगी से सामने देखने लगा। इस शख्स ने तलखी से सादी को देखा। मैंने इसे बरी कर दिया है, अब वो दो जो तुमने देना था। सादी ने खामोशी से डैशबोर्ड से खाकी लिफाफा उठाकर उन्हें थमाया। जस्टिस सिकंदर ने अंदर झांका। चेहरे पे मज़ीद कड़वाहट फैल गई। कान की लोएं सुर्ख पड़ी। मेरे बारे में अगर ये गंद बाहर निकाला तो? गम और गुस्से से आवाज़ कांपने लगी। सादी ने गर्दन मोड़कर इनको देखा। अगर आप मुझे जानते होते तो अंदाज़ा लगा लेते कि मैं एक शख्स की ज़िंदगी बचाने के लिए आपके ख़ानदान के 5 अफराद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं इस हद तक भी ना जाता अगर आप मेरी बात सुन लेते। मैं आया था आपके पास जस्टिस साहब। मैंने आपकी मिन्नत की थी कि फारिस काजी बेकसूर है, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। हाशिम का पैसा हर जगह बोल रहा था। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना था। सॉरी। कंधे उचकाकर बेनियाजी से सॉरी कहा। बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास इसकी कोई कॉपी तो नहीं? हो सकता है मेरे पास कॉपी हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि फारिस गाजी को दोबारा इस केस में फंसाया जाए। आप अपने एंड पे ख्याल रखिए, मैं अपने एंड पे ख्याल रखूँगा। अब आप जा सकते हैं। वो तो जैसे रुकना ही नहीं चाहते थे। सर पे टोपी और गर्दन का मफलर दुरुस्त किया ताकि शनाख्त ना हो पाए और बाहर निकल गए। सादी ने हल्के से कंधे उचकाए और कार स्टार्ट कर दी। कसरे कारदार पे रात की तारीकी स्याह बादलों की तरह उतरी हुई थी, जो गहरे पुरसरार राजों से लदे हों, ऐसे जैसे बस अभी बरसने को तैयार हों और ना बरसें तब भी इनकी खौफनाक गरज दूर दूर तक सुनाई देती हो। ऐसे में फारिस गाजी सब्ज़ाज़ार पे अपनी एनेक्सी के सामने खड़ा था। ये जगह हाशिम के कमरे की अकबी बालकोनी से साफ दिखाई देती थी। 2 मंजिला एनेक्सी जो बिल्कुल खामोश वीरान सी खड़ी थी। बाहर से हर साल पेंट होती थी, खुशनुमा और नई सी लगती थी, मगर अंदर से बंजर हो चुकी थी। वो जानता था। चाबी इसके पास नहीं थी, इसे ज़रूरत भी नहीं थी। वो कदम कदम चलता बरामदे में आया। दाखिली दरवाजे पर रुका, मुड़कर एक नज़र खामोश और अंधेर सब्ज़ाज़ार पे डाली। कारदार्स इस वक्त घर पर ना थे और जो थे वो सो रहे थे। वो वापस घूमा और झुककर पंजों के बल ज़मीन पे बैठा। जेब से हाथ बाहर निकाला तो इसमें पतली सी तार थी। इसने तार लॉक करके अंदर डाली और इसे मुख्तलिफ जावियों पे घुमाता रहा। 1 2 3 4 5 6 क्लिक आवाज़ सी आई और लॉक खुल गया। वो तार जेब में डालकर उठा और दरवाज़ा खोला। अनेक्सी में अंधेर पड़ी थी।
انیکسی اندھیر پڑی تھی۔ فارس اندر آیا، اس نے کوئی بتی نہیں جلائی، قدم قدم چلتا آگے آتا گیا۔ در و دیوار میلے سے لگتے تھے، ویران اور مکڑی کے جالوں سے پر۔ صوفوں پہ چادریں پڑی تھیں، فضا میں گرد کی دبیز سی تہ تھی۔ وہ اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا، یوں ہی گردن موڑ کر ویران نظروں سے بیرونی برآمدے کو دیکھنے لگا جو کھلے دروازے کے باعث نظر آ رہا تھا۔ فارس غازی آپ کو دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہیں اسی برآمدے میں کھڑے انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی تھی۔ اس نے گردن موڑی۔ یہیں اسی گھر میں وہ ہسمکھ سی لڑکی بھاگتی نظر آتی تھی، زرتاشا، اور یہیں اس گھر میں وہ سراٹ ٹہلتا رہا تھا بے چینی میں، کرب سے، جب وارث غازی کو مارا گیا تھا۔ تب ادھر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ ادھر قصر میں ایک تقریب جاری تھی، روشنیاں کمکمے رات کو منور کیے ہوئے تھے۔ وہ یادیں تکلیف دہ تھیں۔ فارس نے سر جھٹکا، جیسے بہت کچھ ذہن سے بھی جھٹکا ہو، پھر تیزی سے باہر نکل آیا، دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کلک ہو کر خود بخود مقفل ہو گیا۔ وہ اب لمبے لمبے ڈگ بھرتا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ صبح جب سورج کی روشنی بادلوں کے کناروں کو سرخ اور جامنی رنگ میں دہکا رہی تھی تو شہر کے کاروباری علاقے میں اس نے سیاہ پینٹ پہ بٹنوں والی شرٹ پہن رکھی تھی، بال بہت چھوٹے کٹوا لیے تھے، فوجیوں کی طرح، گویا اس طرح پھیلنے کے 2-4 دن بعد کے انچ بھر بال ہوں۔ 2 ہفتے قبل رہا ہونے والے فارس سے وہ بہت بہتر لگ رہا تھا۔ دھات کا کنٹینر داخلے کے سامنے کھڑا تھا، لوگ اس میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ سائڈ سے نکل کر چلا گیا تو گارڈ چونکے۔ کسی نے اسے آواز دی۔ فارس سنے بغیر ریسیپشن پہ لمحے بھر کو رکا۔ ہاشم کاردار کا آفس؟ ابرو اٹھا کر کھڑے ہو کر اکھڑے انداز میں پوچھا۔ 5ویں فلور پہ، مگر آپ؟ ریسیپشنسٹ کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ گیا، گارڈز بے اختیار پیچھے آئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر اس نے ان کے آنے سے پہلے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ گارڈ گھبرا کر وائرلیس پہ اطلاع دینے لگے۔ 5ویں فلور پہ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو وائرلیس پکڑے ایک گارڈ اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ فارس نظر انداز کر کے راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ اسے غالباً آفس یاد تھا، فلور ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہاشم اندر ہے؟ سیکٹری سے بس سرسری سا پوچھا۔ وہ جی کہتی حیران سی اٹھی۔ گارڈ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، اسے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، مسٹر کاردار مصروف ہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ وہ دروازے کی طرف آیا تو گارڈ سامنے آ گیا۔ سر، آپ یوں اندر نہیں جا سکتے، آپ نے نیچے سیکیورٹی کو۔ میرے منہ نہ لگو، تیوری چڑھائے فارس نے ہاتھ سے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ حواس باختہ سا پیچھے بھاگا۔ اندر ہاشم اپنی سیٹ پہ ٹیک لگائے بیٹھا، سامنے موجود 2 افراد سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس اچانک افتاد پہ سر اٹھا کر دیکھا۔ فارس سے گارڈ تک نظروں نے سفر کیا۔ ان کو بھیجو، مجھے بات کرنی ہے۔ فارس نے تیسری کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم کے لب بھینچ گئے، آنکھوں میں ابھرتی ناگواری کو اس نے ضبط کیا۔ سر، میں ان کو منع کر رہا تھا مگر یہ… ہاں ٹھیک ہے، میں نے ہی بلایا ہے۔ تازہ دم ہو کر مسکراتے ہاشم نے ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ نکلے تو ہاشم پیچھے ہو کر بیٹھا اور خاموشی سے فارس کو دیکھا۔ کیوں بلایا ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر اکھڑے اکھڑے انداز سے پوچھا۔ ہاشم اٹھا اور دیوار تک گیا۔ وسط دیوار میں ایک پینٹنگ لگی تھی۔ ہاشم نے پینٹنگ کو سلائڈنگ ڈور کی طرح دائیں طرف سلائڈ کیا۔ اندر دیوار میں نصب سیف تھا۔ اس نے کچھ نمبرز ڈائل کر کے سیف کھولا۔ اس کی پشت اب فارس کے سامنے تھی اور وہ پاسورڈ یا اندر سے سیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہاشم سیف بند کر کے پلٹا اور میز پہ کچھ ڈاکومنٹس اور ایک پلاسٹک بیگ رکھا۔ شفاف بیگ کے اندر زیورات دکھائی دے رہے تھے۔ تمہاری امانت۔ تمہارے گرفتار ہونے کے بعد پولیس بار بار گھر آتی رہی تھی، اس لیے ممی نے پہلے ہی تمہاری تمام قیمتی اشیاء وہاں سے نکال لی تھیں، چیک کر لو۔ واپس بیٹھتے ہوئے اس نے دوستانہ مگر محتاط انداز میں کہا۔ فارس نے بس ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر ابرو تان کر ہاشم کو۔ فارس نے بس ایک نظر ان سب چیزوں کو دیکھا اور پھر ابرو تان کر ہاشم کو۔ ٹھیک، اور کچھ؟ تمہاری رہائی کے لیے میں نے بہت کوشش کی تھی، جسٹس سکندر کو بہت فیورز دیے، اور اب جب کہ میں اس سے مایوس ہو چکا تھا اس نے تمہیں رہا کر ہی دیا۔ بہرحال تم اب باہر ہو نئی زندگی شروع کرنے۔ تمہید کاٹو اور مطلب کی بات پہ آؤ۔ فارس نے اس کی بات بیزاری سے کاٹی۔ ہاشم نے گہری سانس کو باہر کی طرف خارج کیا اور ذرا سے شانے اچکائے۔ تمہیں جاب چاہیے ہوگی نا، اور میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی پوسٹ ہے۔ نہیں چاہیے، اور کچھ؟ وہ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں اکٹھی کیں۔ ہاشم نے سر اٹھا کر تعصب سے اسے دیکھا۔
ہم کزنز ہیں یار، تمہاری پرابلم میری بھی پرابلم ہے، مگر میری بیوی تمہاری بیوی نہیں تھی۔ فارس کی آواز بلند ہوئی، آنکھوں میں غصہ اترا، کان کی لوئیں سرخ پڑیں۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول گیا ہوں کس طرح تم نے اس کو میرے خلاف اکسایا تھا؟ اوہ خدا، ہاشم نے جھکے ہوئے انداز میں سر جھٹکا۔ تم اپنی اس غلط فہمی کو دور کیوں نہیں کر لیتے ایک دفعہ؟ وہ میری بہن کی طرح تھی۔ اس بات پہ تم مجھ سے کوئی مقدس صحیفہ اٹھوانا چاہتے ہو تو اٹھوا لو، میں ایک ایماندار آدمی ہوں۔ فارس شک و شبے سے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اس رویے کے باوجود میں نے تم پہ شک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا کہ تم نے وہ قتل کیے ہوں گے۔ مجھے تمہاری بے گناہی پہ یقین تھا، مگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں آیا۔ وہ ہرٹ نظر آ رہا تھا۔ فارس کے تاثرات دھیمے پڑے، مگر وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ ہاشم اب اٹھا، دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ اور مجھے تمہاری فکر ہے، کیا کرنا چاہو گے اب؟ جس کے خاندان کے 2 فرد مار دیے گئے ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے سوائے ہر ذمہ دار شخص کا گربان پکڑنے کے؟ کمرے میں جیسے کاربن مونو آکسائڈ بھر گئی تھی۔ ہاشم کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے اچھا وکیل تمہیں نہیں ملے گا جو اس کیس کو دوبارہ سے زندہ کر کے اصل قاتلوں کو سامنے لائے۔ اس لیے جاب نہیں کرنی یہاں، مت کرو، مگر جب اور جیسے تمہیں کچھ معلوم ہو تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتانا، رائٹ؟ ہاشم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فارس اکھڑا اکھڑا سا دیکھتا رہا، پھر متذبذب سا ہاتھ ملایا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ فارس باہر نکلا تو جواہرات چوکھٹ پہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا۔ تیزی سے ہاشم تک آتے اس نے پوچھا، یہ کیوں آیا تھا؟ ساتھ ہی دروازہ بند کیا۔ جب بھی اس کو آزاد دیکھتی ہوں مجھے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑی نظر آتی ہے۔ ہاشم نے اس کی فکر و پریشانی کو صاف نظر انداز کیا۔ میں نے بلایا تھا، جاب آفر کی، مگر نہیں مانا۔ جاب کیوں؟ اچھا، تاکہ وہ مصروف رہ کر کسی بھی انتقامی کارروائی سے باز رہے؟ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواہرات نے ٹھنڈی سانس اندر اتاری۔ اسے تم پہ شک تو نہیں ہے نا؟ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر ہوتا تو اس طرح آرام سے نہ چلا جاتا۔ وہ ہاتھوں سے بات کرنے کا عادی ہے اور اداکار تو بالکل نہیں ہے۔ اس کا فون پھر بجا تو اس نے جھنجھلا کر کال ریسیو کی۔ جی سر، میں آپ کے آفس پہنچ گیا ہوں، بس لفٹ میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بہت سرعت سے جھوٹ بول کر کال کاٹی، پھر بریف کیس میں ضروری چیزیں ڈالنے لگا۔ کام سے جا رہا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ جواہرات بدتک مسکرائی۔ وہ اس نفاست اور خوبصورتی سے آراستہ بنگلے کا اسٹڈی روم تھا جہاں وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور سبز آنکھیں سکیڑے، لبوں سے بال پین کا کنارہ دبائے وہ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پھر سر جھکا کر فائل پہ کچھ لکھنے لگی۔ دفتن اس نے کھڑکی پہ نگاہ دوڑائی تو رک گئی۔ 2 جڑواں بچیاں اپنے ہم عمر 2-3 بچوں کے ہمراہ باہر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ سارا پین چھوڑ کر بے اختیار باہر لپکی۔ لاؤنج میں زرینہ بیگم بیٹھی سلائیوں پہ کچھ بن رہی تھیں، گاہے بگاہے چلتے ٹی وی پہ بھی نظر ڈالتی۔ سارا، یہ ترک ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہم کچھ بے حیا نہیں ہوتے جا رہے؟ انہوں نے تائید چاہی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ امی، آپ نے بچیوں کو پھر پارک بھیج دیا، میں نے منع کیا تھا نا؟ بھویں سکیڑے وہ بے بسی سے کہتی ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ زرینہ بیگم نے خفگے سے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ بس کرو بی بی، تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے اکیلا بھیج دیا ہو۔ آس پاس کے بچے بھی تھے اور